السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. أما بعد، عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو ہم باب فضل التوحید میں پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اس میں 5 جملے ہیں۔ پہلا جملہ من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دوسرا جملہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تیسرا جملہ وَأَنَّ عِیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، چوتھا جملہ وَالْجَنَّةُ حق، اور پانچواں جملہ وَالنَّارُ حق۔ پہلے جملے پہ ہم نے بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ شہادت سے پہلے علم ضروری ہے، اور علم کی 2 قسمیں، علم کسبی اور علم غزی، فطری علم، اور ان دونوں کی ہم نے مثالیں بھی دی تھیں، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ مشرکین مکہ وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کے علم کو، البتہ انہوں نے اس کو نہیں مانا، تو گو کہ علم سابق ہے شہادت پر، جب ہی آدمی کو علم ہوگا تبھی گواہی دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے بغیر، نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر۔ الہ، لا الہ، الہ جو ہے یہ الہ بمعنی معلوہ، معلوہ یعنی معبود، معبود جو ہے معبود محبت اور تعظیم کے ساتھ، محبت اور تعظیم کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، یہ تینوں چیزیں معبود کو ماننے میں تسلیم ہے، معبود کو ماننے میں شامل ہے۔ یعنی شخص اللہ کو معبود مانتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ محبت بھی کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کی تعظیم بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری بھی کرتا ہے۔ گو کہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہوئے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر۔ فلسفی لوگ یا متکلمین لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ الہ جو ہے یہ الہ کے معنی الہ، الہ کہتے ہیں فاعل کو، الہ، اور الہ ان کے پاس
اس کو کہتے ہیں جو ایجاد کرنے پر طاقت رکھتا ہو، جو کسی چیز کے ایجاد کرنے پر قدرت رکھتا ہو. تو لا الہ الا اللہ کا معنی ان کے پاس یہ ہوگا کہ لا قادر علی الاختراع الا اللہ، لا قادر علی الاختراع الا اللہ، کہ اللہ کے بغیر کوئی بھی ایجاد کرنے پر طاقت نہیں رکھتا، اختراع پر طاقت نہیں رکھتا. اختراع کہتے ہیں کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا. تو کسی نئی چیز کی ایجاد کرنے پر اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں رکھتا. یہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہوگا متکلمین کے نزدیک، فلسفیوں کے نزدیک یا اہل کلام کے نزدیک. اس کا معنی یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کے معنی ان کے پاس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لا قادر علی الاختراع الا اللہ. وہ لوگ توحید کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہوا واحد فی ذاتہ لا قسیم لہ وواحد فی افعالہ لا شریک لہ وواحد فی صفاتہ لا شبیہ لہ. تین چیزیں وہ کہتے ہیں توحید کی تعریف میں. اہل کلام یا فلسفی کہہ لیں آپ، وہ توحید کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہوا واحد فی ذاتہ، کہ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں، لا قسیم لہ، اس کا کوئی دوسرا نہیں، ذات میں وہ اکیلا. پھر کہتے ہیں دوسرا جملہ وواحد فی افعالہ لا شریک لہ، کہ وہ افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تیسرا جملہ کہتے ہیں وواحد فی صفاتہ لا شبیہ لہ، وہ صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے. یہ جو تعریف وہ کرتے ہیں، یہ تعریف ان کے نزدیک مسلمہ ہے کہ وہ ذات میں اکیلا ہے، وہ افعال میں اکیلا ہے، وہ صفات میں اکیلا ہے. لیکن عبادت میں اکیلے ہونے کا وہ اقرار نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہوا واحد فی عبادتہ لا شریک لہ، یہ نہیں کہتے وہ. تو گویا کہ وہ تین نقاط میں توحید کو بیان کرتے ہیں، جس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں، جس میں افعال کا ذکر کرتے ہیں، اور جس میں صفات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ عبادت کا اس میں ذکر نہیں کرتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہوتا جو یہ لوگ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں واحد فی ذاتہ لا قسیم لہ، جو کہتے ہیں واحد فی افعالہ لا شریک لہ، جو کہتے ہیں واحد فی صفاتہ لا شبیہ لہ، کہ وہ ذات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں، وہ افعال میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی مشابہ نہیں. اگر یہی بات ہوتی، اگر یہی معنی ہوتا لا الہ الا اللہ کا، تو پھر قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار نہ کرتے. پھر تو مشرکین مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار نہیں کرتے، بلکہ وہ ایمان لاتے آپ پر اور آپ کی تصدیق کرتے. کیونکہ قریش کہتے تھے لا خالق الا اللہ، لا خالق الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی کیا معنی ہے؟ وہ کہتے تھے لا خالق الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی خالق نہیں. اور لا خالق جو لفظ ہے یہ لا قادر الا اللہ سے زیادہ بلیغ ہے، یہ اس سے زیادہ فصیح ہے. کیونکہ قادر جو ہوتا ہے کبھی وہ کام کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، یعنی اس کو کام کی طاقت تو ہے لیکن چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے. رہا خالق،
تو خالق تو کرتا ہی کرتا ہے کام، یعنی خالق پیدا کرتا ہی کرتا ہے، تو خالق کا معنی زیادہ بلیغ ہے بنسبت لا قادر الا اللہ کے۔ تو یہ لوگ جو ہے فلسفی لوگ کہتے ہیں لا قادر علی الاختراع الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اگر لا قادر الا اللہ اس کا معنی ہوتا، پھر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے ایمان لایا ہوتا، کیونکہ وہ منکر جو تھے وہ اسی بات کے تھے کہ لا معبود بحق الا اللہ۔ تو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ کی توحید ان فلسفیوں کی توحید سے اچھی ہے، یا ان لوگوں سے اچھی ہے مشرکین مکہ کی توحید کہ جو اسلام کی طرف منسوب ہیں اور توحید کو نہیں جانتے، توحید کا معنی نہیں ان کو معلوم، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ توحید کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ ان لوگوں کے بنسبت توحید کو زیادہ جانتے تھے۔ جو توحید لے کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، وہ توحید کیا تھی؟ وہ توحید تھی جو اللہ کے اس فرمان میں بیان ہوئی، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، سورۃ اعراف آیت نمبر 59۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 59 میں اس توحید کا بیان ہے، ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے بغیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں جو عبادت کا مستحق ہو۔ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں جو عبادت کا حقدار ہو، کیونکہ مشرکین مکہ بہت ساروں کو پوجا کرتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ 360 بتوں کو انہوں نے کعبہ کے ارد گرد رکھا تھا، اور اس کے علاوہ ہر محلے میں، ہر قبیلے میں، ہر خاندان میں، ہر چوراہے پہ ان کے جو ہے بت بنے ہوئے تھے، کہیں لات تھا، کہیں عزا تھا، کہیں منات تھا، کہیں کوئی اور تھا، کہیں حبل تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے بہت سارے معبود بنا رکھے تھے، تو اللہ نے انکار فرمایا ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو گو کہ لا الہ الا اللہ کی جو معنی ہے وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ، کہ معبود حقیقی، معبود برحق نہیں ہے کوئی اللہ کے بغیر۔ معبودان باطلہ بہت سارے ہیں، اللہ نے اسی لیے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ گویا کہ وہاں پر بہت سارے معبود تھے جن کی مشرکین مکہ عبادت کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معبودان باطلہ سے برگشتگی کا اعلان فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معبودان باطلہ سے برگشتگی کا اعلان فرمایا اور کہا لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کروں گا، میں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا۔ تو گو کہ جو ہے لا الہ الا اللہ کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق اللہ کے بغیر، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق اللہ کے بغیر، نہیں ہے کوئی عبادت کا مستحق اللہ کے بغیر، نہیں ہے کوئی عبادت کا سزاوار اللہ کے بغیر۔ یہ عبادت جو ہے یہ صرف اور صرف اسی اللہ کا حق ہے، یہ صرف اسی اللہ کا حق ہے، اور یہی جو ہے معنی ہے کس کے؟ من شہد انہ لا الہ الا اللہ۔ افسوس یہ ہے کہ بہت سارے انشاء پرداز کہہ لیں آپ، یا بہت سے جو ہے ایڈیٹر کہہ لیں، یا بہت سے لکھنے والے کہہ لیں، یا بہت سے ادیب کہہ لیں، یا بہت سے مبلغین کہہ لیں، آج پائے جاتے ہیں
وہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ تقریریں کرتے ہیں، وہ دعوتیں دیتے ہیں، لیکن جب توحید کی بات آتی ہے تو ان میں سے اکثر جو ہے وہ اپنی پوری ترکیز توحید ربوبیہ پہ فرماتے ہیں، پوری توجہ وہ جو کیا کرتے ہیں وہ توحید ربوبیت پر جو ہے مرکوز کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اللہ تعالیٰ مدبر ہے. اس قسم کے اللہ رب العالمین کے جو ہے افعال مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ یفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے نہریں جاری کی، اللہ رب العالمین نے درخت اگائے، اللہ رب العالمین نے بارش نازل فرمائی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری دلائل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کی توحید سمجھتے ہیں اس کو کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کی توحید ہے. حالانکہ توحید الوہیت کا وہ جو ہے مطلقاً ذکر نہیں کرتے، وہ توحید عبادت کا مطلقاً ذکر نہیں کرتے، وہ توحید عبودیت کا مطلقاً ذکر نہیں کرتے، جبکہ توحید عبادت ہی اصل ہے، توحید الوہیت ہی اصل ہے، جبکہ توحید الہیت ہی اصل ہے. اور یہ جو ایسا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ کیا ہے، یہ غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ بہت بڑا نقص ہے. واجب ہے کہ ہم کیا کریں، ہم مسلمانوں کے دلوں میں توحید الوہیت کو بٹھائیں. ہم مسلمانوں کے دلوں میں توحید الوہیت بٹھائیں، توحید ربوبیت سے زیادہ. توحید ربوبیت ایسی توحید ہے کہ توحید ربوبیت کا اقرار ہر کوئی کرتا ہے، مکابر ہو معاند ہو، سوائے مکابر اور معاند کے توحید ربوبیت ہر کوئی مانتا ہے. فرعون نے کہا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب ہے اور تم سے پہلے والے لوگوں کا رب ہے. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند پروردگار ہوں. تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے توحید کا اقرار کیا حالانکہ ان کے دلوں میں ان کو یقین تھا. یہ انہوں نے جو انکار کیا، انکار کیوں کیا؟ انہوں نے ظلماً وعلوا، انہوں نے ظلم اور بلندی کی لالچ میں ایسا کیا. تو گو کہ توحید ربوبیت کا انکار کائنات میں کسی نے نہیں کیا سوائے معاندین کے، بس فرعون نے انکار کیا. اسی طرح سے بڑے کچھ جو ہے سرگنا کفر کے سرگناؤں نے انکار کیا، ورنہ پوری کائنات جو ہے وہ توحید ربوبیت کو مانتی ہے. توحید ربوبیت ہر انسان کی فطرت میں ہے. تو گو کہ یہ جو ہے توحید ربوبیت، یہ توحید قدری ہے، یہ توحید کونی ہے. یعنی کائنات کے ذرات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں. مطلوب جو ہے ہم سے توحید شرعی، جس کو ہم کہیں گے توحید شرعی، توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے. اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کے بارے میں جو ہے کیا ہے پیغمبروں کو بھیجا. جیسے آپ نے ابھی دیکھا ما لکم من الہ غیرہ، یا اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. یا اللہ نے فرمایا دوسری آیت میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ تم جو ہے اللہ کی عبادت کرو اور تم جو ہے طاغوت کی عبادت سے بچو. تو گو کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے توحید ربوبیت پر پوری جو ہے توجہ مرکوز کرتے ہیں اور توحید عبودیت کو بیان ہی نہیں کرتے، یہ بہت بڑا نقص ہے، یہ بہت بڑا خلل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں میں توحید الوہیت کو بٹھائیں، توحید الوہیت کی دعوت دیں. توحید ربوبیت سے زیادہ ہم لوگوں کو توحید الوہیت کی طرف جو ہے بلائیں، اس کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کی جو عبادت ہے یہی ہے جو انسان کی خواہشات پر مسلط ہو سکتی ہے. غیر اللہ کی جو عبادت ہے یہی وہ ہے جو انسان کی خواہشات پہ مسلط ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت سے اس کو فیض دیتی ہے.
غیر اللہ کی عبادت. کوئی شخص جو ہے وہ اولیاء کی عبادت کرتا ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دینار اور درہم کو معبود جو ہے کہا، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم ان اعطی رضی وان لم یؤت سخط، کہ بندوں کا جو ہے دیناروں کا پوجا کرنے والا ہلاک ہو، دراہم کا پوجا کرنے والا ہلاک ہو، اسی طرح سے باقی دیگر چیزوں کی پوجا کرنے والا جو ہے وہ کیا ہے، ہلاک ہو. اگر اس کو یہ دیا جائے تو وہ کیا ہے، وہ لیتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. تو گویا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعیس عبد الدرہم، عبد لفظ عبد فرمایا نبی علیہ السلام نے درہم کے حوالے سے کہ درہم کے بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو، دینار کا بندہ وہ جو ہے وہ ہلاک ہو. تعیس عبد الخمیلہ والخمیسہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے. تو گو کہ جو ہے کوئی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کیا ہے اولیاء کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ دینار و درہم کی پوجا کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ جاسیہ آیت نمبر 23. آیت نمبر 23 اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا دیا ہے، جس نے اتخذ الہہ ہواہ، اس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اور پھر فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ رب العالمین نے اس کو جان بوجھ کر گمراہ کر دیا ہے، یعنی اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، نتیجہ کیا نکلا، یہ گمراہ ہوا. تو معصیت اگر ہم عمومی طور دیکھیں تو معصیت جو ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں، وہ شرک کے میں جو ہے آتی ہیں. اور خاص معنی اگر ہم دیکھیں معصیت کا تو اس کی بہت سی قسمیں ہیں، مثلا شرک اکبر، شرک اصغر، معصیت کبیرہ، معصیت صغیرہ، بڑا گناہ، چھوٹا گناہ. تو یہ جو ہے قسمیں بنتی ہیں معصیتوں کی. ان معصیتوں میں سے جو ہے بعض معصیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، اور بعض معصیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے حق سے ہے، اور بعض کا تعلق جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے ہے. تو گویا کہ یہ معصیتیں مختلف طرح کی ہیں. ایک معصیت کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، دوسری معصیت کا تعلق انسان کے اپنے حق سے ہے، تیسری قسم جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ معصیتوں کا تعلق ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ کا جو معنی ہے، لا الہ الا اللہ کو ثابت کرنا، لا الہ الا اللہ کی تحقیق، لا الہ الا اللہ کو اپنانا، یہ مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے. بعض سلف سے منقول ہے کہ کل معصیت فہی نوع من الشرک، کل معصیہ فہی نوع من الشرک، ہر نافرمانی وہ دراصل شرک کی ایک قسم ہے. بعض سلف سے منقول ہے، کہتے ہیں ما جاہدت نفسی علی شیء مجاہدتها علی الاخلاص، کہ میں نے اپنے نفس پہ اس سے زیادہ کسی اور چیز کی محنت نہیں کی جتنی محنت میں نے اپنے لیے اخلاص کے لیے کی، اخلاص حاصل کرنے کے لیے کی. یعنی میں نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے کیا کیا، سب سے زیادہ مخلص بنانے کی کوشش کی. میں نے اتنی زیادہ محنت کی کہ میں مخلص بنوں، اتنی میں نے محنت کسی اور چیز پہ نہیں کی. اور مومن اس چیز کو جانتا ہے کہ اخلاص کی کیا قیمت ہے، مومن جانتا ہے کہ اخلاص کی کیا اہمیت ہے، مومن جانتا ہے کہ اخلاص کتنا عظیم ہے، کتنی عظیم چیز ہے. جہاں تک غیر مومن کا تعلق ہے کہ مومن کے علاوہ اور لوگوں کا تعلق ہے، تو وہ اپنے آپ کو اخلاص پر نہیں ابھارتے، وہ اپنے آپ کو مخلص بنانے کی فکر نہیں کرتے. مومن کو پتہ ہے کہ اگر میرا کام مخلص ہوا، میرے کام میں اخلاص ہوا تو اس کام کے کرنے میں فائدہ ہے، اور اگر اس کام میں اخلاص نہیں ہوا
تو اس کام کے کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں الاخلاص للخلاص، الاخلاص للخلاص، کہ اخلاص کس لیے، اخلاص کیوں کرے آدمی، اخلاص کیوں اپنائے شخص، خلوص کیوں اختیار کرے آدمی. تو کہتے ہیں للخلاص، یہ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، یعنی شخص جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اخلاص اپناتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اعمال کے اندر، کوئی شخص عبادات کے اندر، کوئی شخص اپنی ساری جو ہے کاموں کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے تو اللہ کے لیے ان کاموں کو کرنا جو ہے وہ کیا ہے، یہ چھٹکارے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اگر شخص اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی کوئی عمل کرتا ہے، وہی عمل کرتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے اللہ کے لیے بھی اور غیر اللہ کے لیے بھی، تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے، اس میں چھٹکارا نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے فرماتے ہیں کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، حنفاء یکسو ہو کر. تو گویا کہ دین کو خالص اللہ کے لیے اپنانا یہ کیا ہے، یہ مقصود ہے، یہ جو ہے مطلوب ہے، یہ جو ہے یہ مطلوب ہے. اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، ونحن له عابدون، اور ہم اللہ ہی کے عبادت کرنے والے ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. قل اتحاجوننا فی اللہ، آپ کہہ دیں کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جو ہے حجتیں بیان کرتے ہو، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ تمہارا رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنے اعمال کو کیا ہے، مخلص اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہیں. گویا کہ اخلاص کی فکر جو ہے وہ مومن کو ہوتی ہے، غیر مومن کو اخلاص کی فکر نہیں ہے. غیر مومن سمجھتا ہے بس میں عمل کرتا ہوں، میں نے پتہ نہیں کون سا قلعہ فتح کر لیا، میں عبادت انجام دیتا ہوں، پتہ نہیں میں نے کون سا کمال کر لیا. لیکن مومن جو ہے وہ حریص ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کو ایسے انجام دوں جیسے اللہ کی رضا ہو، میں ایسے عبادت کو انجام دوں جیسے اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہو، میں اپنے اعمال کو ایسے انجام دوں جیسے اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہو، جس میں اللہ مجھ سے خوش ہو. وہ سارے اعمال جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ للہ فی اللہ کرتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ہے بعض سلف کہتے ہیں ما جاہدت نفسی، کہ میں نے اپنے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی اس طرح سے جس طرح سے میں نے اخلاص پر اپنے آپ سے جنگ کی، کسی اور چیز پر میں نے ایسے جو ہے اس سے نہیں لڑا، میں نے اپنے آپ سے لڑائی کی، میں اپنے آپ سے لڑتا رہا، میں اپنے آپ سے کہتا رہا کہ اعمال جو ہے اس کو اللہ کے لیے انجام دو، عبادات جو ہیں اس کو اللہ کے لیے انجام دو، کیونکہ یہ مومن کا وطیرہ ہے. غیر مومن کو یہ فکر نہیں، اخلاص ہو کہ نہ ہو اس کو یہ فکر نہیں ہوتا، بس اس کا کام جو ہے عبادات کو انجام دینا ہوتا ہے اور مقصد اس کی ریاکاری ہوتی ہے، مقصد اس کا جو ہے دنیاوی فوائد ہوتے ہیں، دنیاوی اغراض ہوتے ہیں، اس لیے اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی. یہ فکر صرف مومن کو ہوتی ہے، صاحب ایمان کو ہوتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم کو نماز میں وسوسہ نہیں ہوتا. یہود جب عبادت کرتے ہیں تو یہود کو عبادت میں جو ہے کیا ہے، وسوسہ نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا
کہ شیطان اس ویران دل کے ساتھ کیا کرے گا، جو دل ویران ہو چکا ہو، اس ویران دل کے ساتھ شیطان کیا کرے گا؟ بھئی یہود نے تو کفر کیا، یہود نے تو معصیت کی، یہود نے تو برائیاں کی، یہود نے تو اور برے برے جو کام کیے، ان کا تو ایمان ہے ہی نہیں۔ وہاں شیطان جا کے کیا کرے گا؟ شیطان وہاں جائے گا جہاں پہ ایمان ہوگا۔ شیطان جو ہے اس جگہ نہیں جاتا، اس دل میں نہیں جاتا جو دل ویران ہو، جو دل ڈہ چکا ہو، جو دل تباہ ہو چکا ہو۔ البتہ وہ اس دل میں آتا ہے جہاں پہ کیا ہو، جو دل آباد ہو، جو ذکر الہی سے آباد ہو، جو اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے آباد ہو، جو اللہ کے احکام سے آباد ہو، اس دل کے بس وہ آئے گا۔ اور وہ چاہتا ہے کہ اس آباد دل کو کیا کرے، اس کو وہ ہٹائے۔ تو یہ ابن عباس کا جو قول ہے یہ بہت ہی عظیم قول ہے کہ یہود کہتے ہیں ہمیں وسوسہ نہیں ہوتا۔ فرمایا صحیح کہا انہوں نے، وہاں شیطان کیا کرے گا جا کر؟ وسوسہ تو اہل ایمان کو آتا ہے۔ اسی لیے جو ہے جب نبی علیہ السلام سے شکوہ کیا گیا، شکایت کی گئی کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے دل کے اندر کچھ شکوک پاتا ہے، کچھ شبہات پاتا ہے، ایسے شبہات اور ایسے شکوک پاتا ہے کہ اس کو شاق گزرتا ہے کہ وہ بیان کرے جو اس کے دل میں شکوک ہیں، جو اس کے دل میں شبہات ہیں، ان شبہات کو، ان شکوک کو وہ بیان کرنا جو ہے عظیم سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا وجدتم ذالک، تم لوگوں کو ایسا ہوا؟ صحابہ نے کہا ہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو خالص ایمان ہے، یہ تو خالص ایمان ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، کتاب الایمان باب الوسوسۃ فی الایمان۔ تو گو کہ یہ جو صریح الایمان فرمایا نبی علیہ السلام نے، یہ کہاں فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص وسوسہ محسوس کرتا ہے لیکن اس وسوسے کو بیان کرنا نہیں چاہتا، تو فرمایا یہ ایمان کی، یہ جو ہے خالص ایمان ہے، یعنی یہ واضح علامت ہے اس بات کی کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ صاف ہے، اس لیے کہ اس بات کے بیان کرنے سے کیا ہے، آپ کتراتے ہیں۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، من شہد اللہ الہ الا اللہ، یہ من جو ہے شرطیہ ہے، اور جواب شرط کہاں ہے؟ جواب شرط حدیث کے آخر میں ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل۔ یہ جو شہادت ہے، یہ جو گواہی دینا ہے، گواہی دینا جو ہے وہ کیا ہے؟ گواہی دینا کس کو کہیں گے؟ گواہی دینا تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک زبان سے اعتراف کرنا، دوسرا دل سے اعتقاد رکھنا، اور تیسرا جوارح کے ذریعے تصدیق کرنا۔ یعنی گواہی وہ ہے جس میں ایک تو زبان سے اعتراف ہو، زبان سے آدمی اعتراف کرے، اور دوسرا دل میں اعتقاد ہو، دل میں عقیدہ ہو، دل میں یقین ہو، اور تیسرا جوارح کے ذریعے سے تصدیق کرے۔ یعنی جو اعتراف جو زبان سے کیا، دل سے جو اعتقاد رکھا، دل میں جو اعتقاد رکھا، پھر اعمال بھی انجام دیے، جو اعمال کیا ہیں؟ اعمال دلیل ہیں ایمان کی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایمان کی دلیل عمل ہے، یعنی اگر کوئی شخص اعمال صالحہ انجام دیتا ہے تو اعمال صالحہ انجام دینے والا شخص جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صاحب ایمان ہے، کیونکہ اس شخص نے یہ جو عمل انجام دیا یہ اس نے ایمان کی وجہ سے انجام دیا۔ مثلا کوئی شخص فجر کی نماز میں باقاعدہ حاضر ہوتا ہے، کوئی شخص باقاعدہ فجر کی نماز میں جماعت کے میں شریک ہوتا ہے، یہ جو جماعت میں شریک ہونا ہے اس شخص کا، یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ جب ہی اس کے دل میں ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی وہ اللہ کے ذمہ ہے، تو یہ شخص کیا ہے؟ یہ اس ایمان کی بنیاد پر
فجر کی نماز میں شامل ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ سستی کرتے ہیں، بعض لوگ جلدی کرتے ہیں، لیکن یہ کیا ہے، یہ صف اول میں ہوتا ہے، یہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا یہ زیادتی درجات کا سبب ہے بنسبت اس کے جو آخر پہ آئے، وہ بھی جماعت میں شامل ہے، لیکن وہ اجر اس کو نہیں ملے گا جو پہلے والے تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے والے کو ملے۔ تو کسی شخص کا بالالتزام پابندی کے ساتھ فجر کی نماز میں جانا یا اسی طرح سے تکبیر اولیٰ میں شامل ہونا، یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ اب یہ جو اس نے عمل انجام دیا، یہ اس کا عمل بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ایمان والا ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے روزہ رکھتا ہے، تو روزہ رکھنے والا شخص جو ہے وہ کیا ہے، یہ روزہ رکھنے والا، گویا کہ یہ دلیل ہے اس روزے رکھنے والے کے ایمان کی، کہ اس کو اللہ رب العالمین کی آیات پہ ایمان ہے، اسی لیے اس نے کیا کیا، روزہ رکھا۔ تو گویا کہ عمل جو ہے یہ دلیل ہے ایمان کی۔ کہتے ہیں علماء، عمل ایمان کا خلاصہ ہے۔ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کسی شخص کا ایمان ہے کہ نہیں؟ ہم کو تب پتہ چلے گا جب وہ عمل کرے گا، اور عمل جب کرے گا آدمی تو عمل کے لیے، اسی لیے علماء کہتے ہیں عمل میں ایمان پہلی چیز ہے، اور ایمان میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے علم، یعنی ایمان سیکھنا پڑے گا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ سیکھنا پڑے گا۔ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یہ جاننا پڑے گا، یہ جاننا پڑے گا، اور یہ جاننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اور علم اسی لیے جو ہے کیا ہے، علم کا مقام سب سے پہلے ہے، علم جو ہے سب سے پہلے آتا ہے، اس کے بعد ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ تو یہ جو ہے گواہی ان تین چیزوں سے بنتی ہے۔ اگر گواہی میں زبان کے ساتھ اعتراف، دل میں اعتقاد اور اعضاء و جوارح کے ذریعے تصدیق نہ ہو تو یہ جھوٹ ہے۔ اسی لیے جب منافقین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا نشہد انک لرسول اللہ، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس جملے میں تین تاکید ہے۔ نشہد گواہی دینا، یہ ایک، انک پھر جو ہے لرسول اللہ، جو لرسول اللہ، یہ جو رسول اللہ کے شروع میں لام ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی تاکید ہے، اور انک یہ بھی کیا ہے، یہ بھی تاکید ہے، اور پھر نشہد یہ بھی تاکید ہے۔ تین تاکید کے ساتھ انہوں نے کہا نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود ان کی تکذیب فرمائی اور فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے دل کچھ اور تھے، ان کی زبان کچھ اور تھی، ان کے اعمال کچھ اور تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا دوسری جگہ، فرمایا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہ منافقین اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، گویا کہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف تھا، اس لیے ان کا وہ ایمان جو ہے وہ رد ہوا، ان کی گواہی جو ہے وہ رد ہوئی، ان کی گواہی کسی کام کی نہ رہی، اس لیے کہ ان کا ظاہر کچھ اور تھا، ان کا باطن کچھ اور تھا۔ یہ زبان سے تو کہتے تھے انک لرسول اللہ، لیکن دل میں اعتقاد سے یہ خالی تھے، یہ عمل میں تصدیق سے خالی تھے، تو اس لیے اس گواہی نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو گویا کہ یہ گواہی تب ہوگی جب دل بھی، زبان بھی اور عمل بھی مطابق ہوں، تینوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں۔ اور یہ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ میں نے پہلے کہا کہ اس کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، یہ جو ہے اس کا معنی ہے لا معبود علی وجہ یستحق ان یعبد الا اللہ، کہ کوئی معبود ایسا نہیں جو عبادت کا حقدار ہو، جو عبادت کا حقدار ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ جو بت جن کی پوجا کی جاتی ہے یہ عبادت کے حقدار نہیں ہے، کیونکہ ان میں خصائص الوہیہ میں سے کوئی چیز نہیں ہے، ان میں الوہیت کی خصائص میں سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ پھر فرمایا وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔
یہ جو ہے وحدہ یہ اس بات کے لیے ہے، اور لا شریک للنفی نفی کے لیے ہے. ہر اس چیز میں نفی جو ربوبیت کی خصائص میں سے ہے، الوہیت کی خصائص میں سے ہے، اسماء و صفات کی خصائص میں سے ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جو ہے وہ شدائد میں، مشکلات میں جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے وغیرہ. اگر ہم یہ کہیں کہ ان ساری چیزوں میں کیا ہے، ان ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین جو ہے کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اپنی الوہیت میں اور اپنے خصائص الوہیہ میں اکیلے ہیں اللہ رب العالمین، تو یہ جو ہے کیا ہے، یہی صحیح ہے. اور اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ ہم بہت سارے شبہات سے ہم نکل جائیں گے انشاءاللہ. اگلا جملہ جو ہوگا وہ ہوگا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ هَذَا وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.